اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کاسموس ریئلٹر آتھرائز ڈیلر بحریہ ٹاؤن، جے پردیسی مینز ویئر، ہاشم موتی والا مینز ویئر، IHRI ڈیلکس ہالیڈیز ٹریول اینڈ ٹورز، وڈیرا ٹریولز اینڈ ٹورز، RJ ہیون، پاستا گروپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، تنویر پاستا، عابد دانش گروپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، OSO موٹرز، دادا بھائی گروپ آف کمپنیز، سیونگ ہومز ڈپارٹمنٹل سٹورز، امیرا جیولرز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقات والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جمیل الشیم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصم هو جبریل خادم هو البراق مرکب هو المعراج سفر هو السدرة المنتهى مقام، وقاب قوسین مطلوب هو المطلوب مقصود هو المقصود موجود هو سید المرسلین انیس الغربین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ ناظرین اکرام، ماہ ربیع الاول کے کیا ہی کہنے ہیں، مہینے کی ہر گھڑی پر نور ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی نورانی ہے، اور اس مہینے کی ہر گھڑی ہمیں دعوت دیتی کہ ہم اپنی غفلت والی کاہل والی زندگی چھوڑ کر ایک اپنی زندگی کو انقلاب کی طرف لے کر آئے، کیونکہ حضور مبارکہ کی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے ناظرین، وہ جامد نہیں ہے، وہ ساکت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہمیں ہر گھڑی یہ دعوت دیتی ہے کہ ہماری زندگی جس طریقے سے سیارے چلتے رہتے اسی طریقے سے چلتی رہنی چاہیے، اور ویسے بھی جو پانی کھڑا ہوتا ہے وہ گندا ہو جایا کرتا ہے۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وائس آف میمن پر ربیع الاول کی ٹرانسمیشن آمد سرکار میں انجینئر عمیر میمن کے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہے، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم سماجی خدمات کے حوالے سے بات کریں، اگر ہم یوتھ کی نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں، اور آپ ہر فورم پہ جس طریقے سے نوجوانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اوپریٹا برادری میں جس طریقے سے آپ ایکٹیو ہوئے اور آپ نے جس طریقے سے برادری کو آگے لے کے گئے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ نعمان وڈیرا بھائی، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوش الحان نعت خواں مقیم تاریخ بھی موجود ہیں۔ اور آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم گفتگو کریں بجائے اس سے کہ میں سوال پوچھوں۔ تو بلا تکلف ہم بات کرتے ہیں۔ نعمان بھائی، میلاد کا مہینہ ہے، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا، کہاں گزرا، اور اس مہینے میں ان ایام میں آپ کی مصروفیات کیا ہوا کرتی تھی جب آپ چھوٹے تھے؟ بہت بہت شکریہ عمیر بھائی۔ الحمدللہ ربیع النور شریف کی آمد ہو چکی ہے، اور ہر سال الحمدللہ جس جوش و خروش کے ساتھ میلاد کی محفلیں سجتی ہیں، الحمدللہ اس بار بھی ماشاءاللہ میلاد کی محفلیں رونقیں سج چکی ہیں۔ کراچی الحمدللہ دلہن کی طرح سج چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے تو کیوں نہ سجے، بالکل جشن کا سماں ہے الحمدللہ ہر جگہ۔ جو جس طرح کراچی سجا، اس طرح ہمارے دل بھی منور ہے الحمدللہ۔
یہ سلسلہ سالوں سال سے جب سے ہم نے بچپن دیکھا ہے، بچپن سے یہ آنکھیں کھولی ہیں ہم نے، یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ سرکار کا میلاد مناتے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ یہ میلاد کا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ بچپن میں بھی یہ سلسلہ رہتا تھا کہ الحمدللہ میلاد کی محفل اٹینڈ کرتے تھے، اور یہ آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ 12 ربیع النور شریف والے دن، جلوس والے دن ہم کراچی میں گزاریں تاکہ جلوس میں شرکت ہو، بڑی رات کی محفلیں اٹینڈ کر سکیں، صبح 12 کی محفل اٹینڈ کر سکیں۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے یا یہاں گزاریں یا پھر مدینہ شریف میں گزاریں۔ ایک ہم آج کل جن چیزوں کو خرافات کا نام دیتے ہیں، یہ خرافات ہے، لیکن بچپن جب ہم نے ان چیزوں میں گزارا تو وہی چیزیں جن کی وجہ سے ہمارے دل میں بہت زیادہ دل کی محبت بڑھی، اور آج تک جو ہم میلاد اتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہم نے جلوسوں میں دن گزارے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم بچپن اس طریقے سے نہ گزارتے تو شاید ہم بھی دوسروں کی طرح یہاں وہاں بھٹک سکتے۔ تو تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ یار آج کل ہم اپنے بچوں کو وہ کام ضرور کرنے دینے چاہیے جو ہم نے بچپن میں کیے، چاہے وہ خرافات کیوں نہ ہو؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ بچپن میں مسجدوں میں جاتے تھے، میلاد کی محفلوں میں، جس طرح ہم رات کو صبح 12 کی محفل اٹینڈ کرتے تھے والد کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جس طرح بڑے ہوئے پھر دوستوں کے ساتھ، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ابھی سے ہم اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ میلاد کا مطلب کیا ہے، میلاد کیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں ہم مناتے ہیں، کیا تھا 12 ربیع النور شریف میں کیا ہوا تھا، سرکار کی آمد بھی تھی۔ اور وہ صاحب قرآن وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو وہ رات ہزاروں راتوں سے افضل قرار دی گئی، تو صاحب قرآن جس دن آئے ہمارے کہتے ہیں نا کہ رحمت العالمین، تو وہ رات کتنی افضل ہوگی۔ تو رات ہماری بالکل ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عبادت میں گزاریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے خرافات ہوئی ہیں، لیکن کہتے ہیں نا وہ صحیح عقیدہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ جس طرح جو معاملات ہو رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس ربیع النور شریف کی شب کو، جلوس والے دن، ہم کوشش کر کے سرکار کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے میلاد کی محفلیں سجائیں، نیاز کا اہتمام کریں اور خوب جشن منائیں، نہ کہ جس طرح آج کل روایتیں بہت ساری جگہوں پہ یہ ہو گئی ہیں، بہت سے خرافات اور بہت ساری چیزیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضور کے میلاد کا جشن تو ہر قوم، ہر کمیونٹی مناتی ہے، لیکن میمن برادری میں خاص طور پہ اس کا اتنا زیادہ کیوں پایا جاتا ہے؟ بالکل یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے کہ میمن برادری کو کہتے ہیں نا وہ گوشت پاک کا صدقہ ہے۔ الحمدللہ ہمیں دین جو نصیب ہوا ہے اپنے اولیاء کرام کی نسبت سے ہمیں دین ملا ہے، تو بس وہی سمجھے فیض ہے کہ الحمدللہ میمن برادری جوش و خروش سے میلاد مناتی ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں میمن، ایک آپ نے دیکھا ہوگا جہاں میمن برادری بستی ہے وہاں اپنی مسجدیں قائم کرتی ہے، تو مسجدیں جب قائم ہوتی ہے الحمدللہ تو پھر وہاں محافلیں بھی ہوتی ہیں اور میلاد بھی منتے ہیں۔ پاکستان کا میلاد جو ہے وہ باہر ملک کے میلاد سے کس طریقے سے مختلف ہے؟ باہر ملک میں تھوڑی سی ایسی ہے کہ میں گیا، بہت ساری کنٹریز دیکھی ہیں میں نے، بہت ساری جگہیں دیکھی، وہاں اتنی آزادی سے ہم میلاد نہیں منا سکتے جس طرح ہمیں کراچی میں آزادی ہے۔ کہ وہاں ٹھیک ہے محفلیں بھی ہوتی ہیں، لیکن چھپ کے مسجدوں میں یا کسی ایسی جگہ پہ اپنے گھروں میں آپ بہت زیادہ اوپنلی کوئی چیز اس طرح نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پہ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے پاکستان پہ کہ ہم کھل کے میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، کھل کے جشن مناتے ہیں، جلوس والے دن جلوس کا انعقاد کرتے ہیں، تو یہ ہم پہ بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے رب کا۔ تو ہمارا سورس آف انفارمیشن بچپن میں ہوا کرتا تھا مسجد کے امام صاحب، جو سنا ہمارے بچوں کے پاس سورس آف انفارمیشن بہت زیادہ ہے، وہ یوٹیوب پہ ان کو بھی سنتے ہیں جو منع کرتے ہیں، ان کو بھی سنتے ہیں جو عجیب سی منطق دیتے ہیں، اور ان کو بھی سنتے ہیں جو میلاد کے قائل ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یار آج کل بچوں کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو جب ہم بچے تھے؟ نہیں، آج کل آپ دیکھیں ہمارے بچے ہم سے زیادہ ایکسٹرا آرڈنری آگے ہوتے ہیں۔ اس کی یہ ریزن بالکل ہے، اس میں ہمیں دیکھیں یہ ایج ایسی ہوتی ہے نا کہ بھٹکنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی ایکٹیویٹی پہ ہم نظر رکھیں کہ وہ کس کو دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کس کو سن رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ صحیح سمجھ کے کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسے راستے پہ چلے جائے۔ اس کی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے، پیرنٹس کو بالکل ذمہ داری لینی چاہیے
बड़ों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत बड़ा रब का करम है कि हम जॉइंट फैमिली में हैं, तो हमारे वालिदैन का साया हम पे कायम व दायम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनका साया हम पे तादेर कायम रखे। तो हमारे बच्चों को तो ये शफ़क़त मिली है, फिर दादा दादी की वजह से उनकी एक रहनुमाई भी होती है, तरबियत भी होती है कि किस तरह हमें मिलाद बनाना है, बड़ी रातों की महफिल, इस तरह, यानी पुराने आपको पता है ना बड़ी एज के लोग होते तो उस अंदाज में फिर बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाबरकत चीज़ है। वाह वाह वाह। उनके दादा दादी की अगर गैर मौजूदगी हो तो बच्चों के लिए फिर थोड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि बाप तो मसरूफ होते हैं घर में। जॉइंट फैमिली का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम घर में नहीं भी होते तो हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो उनके साथ अटैचमेंट अच्छी हो जाती है बच्चों की। तो उनके साथ, यानी मैं अपनी बात बताऊं, अगर मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, पाकिस्तान से बाहर हूँ, बड़ी रात कभी मैं पाकिस्तान में नहीं कर रहा, तो मेरे बच्चे अपने दादा के साथ नमाजों के लिए जाने, मिलादों में जाने, तो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को बहुत ही शुरू से ही गुट्ठी में ये चीज़ें पिला देनी चाहिए, ताकि अगर वो इस गर्दिश अयाम के फितने का शिकार भी हो तो अपने बुनियादी अकायद बचा सकें। मुकीद, मैं चाहूँगा कि 2 अशार नात के भी शामिल करते हैं। हाँ, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए 2 जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो वक्त जो आज महरूम है, फिर ये आएगी शब किस को मालूम है, फिर ये आएगी शब किस को मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, किस कदर जा फिदा आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कहा जाता है कि जब इंसान मिलाद मनाता है, हुजूर का जिक्र करता है, तो उसके असरात उसकी ज़ाती ज़िंदगी में भी महसूस होता है। आपको कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब हम मिलाद की महफिलें सजाते हैं और इन दिनों में जब इनेकाद करते हैं, सभी लोग का एहतमाम होता है, नियाज़ों का एहतमाम होता है, तो यकीनन इसका असरात अपनी ज़िंदगी पे पड़ते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि बंदा बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, ये सिलसिला हमारा होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा भी है, और ये सिलसिला हमें बिल्कुल कायम दायम रखना चाहिए। महफिल मिलाद के इनेकाद बिल्कुल करना चाहिए अपने घरों में। कहा जाता है कि जिस जगह पे महफिल होती है वहाँ पे पूरा साल बरकत होती है, वो जगह कहते हैं कि वहाँ पे वबाल नहीं आता। वबाल नहीं आता, बहुत तो अच्छी बात। ऐसी हर अपने घरों को कोशिश करें
کہ میلاد کی محفلیں سجائے انعقاد کرے. ہم دوست وغیرہ اکثر ویکینڈز میں یہاں چلے جاتے وہاں چلے جاتے, تو دوستوں میں ایک محفلیں کیوں گھر میں منعقد ہونا بند ہو گئی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا شاید جو پاکستان میں مجھے اسی کو میں لنک کر رہا تھا کہ وہ کیوں بند, ہم ملتے تھے, ہم اپنی آفسوں میں بھی انعقاد کرتے تھے, وہیں سے سیکھا سب کچھ. بالکل بجا فرمایا. ماہ رجب کا مہینہ آتا تھا, کنڈے شریف کا دن ہوتا تھا, تو ہم کنڈے بھی کرتے تھے, محفلیں بھی کرتے تھے, چھوٹے ہم 4-6 لوگ بھی مل کے اپنی آفسوں میں سب کچھ کرتے تھے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہم نے رکھا تھا, کوشش کرتے تھے ہم گھروں میں جمع ہوں. یاد ہوگا کہ میرے گھر پہ خواجہ سلطان کی چھٹی ہر سال ہوتی تھی, تو ہم سارے دوست مل کے مناتے تھے. تو بالکل ہونا چاہیے. آج کل یہ رجحان واقعی کم ہو گیا, آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. تو یہ اس کا بعد آپ بھی کے گھر سے کریں پھر انشاءاللہ بالکل حاضر ہے, کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. نعمان کو ہی کریں. نعمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب آپ حکم کریں, کیونکہ ناظرین ہم نعمان سے جب کوئی بات کریں تو کہے گا جب آپ حکم کریں. ہم تو حکم نہیں کر سکتے, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں. تو یہ نعمان ہی اب قدم ایسے اٹھا سکتا ہے, تو پھر ہی. لیکن نعمان نے بہت سارے ایسے قدم اٹھائے ہیں, میں نے دیکھے بھی ہیں. تو نعمان یہ ہونی چاہیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ انسان جب دوست اس طریقے سے مل بیٹھے ہیں اور جب حضور کا ذکر کریں تو روحانی بہت سارے اس کو برکتیں بھی. بالکل ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو, اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی ان چیزوں کو میں مائل کرنا چاہیے, تاکہ ان کی بھی عادت بنے, روٹین ہو. تو یہ مستقل سلسلہ چلتا رہے. ہمارے بچے جو ہیں الحمدللہ ہر چیز میں تو بہت آگے ہوتے ہیں, لیکن میں دیکھا نعت پڑھنے میں بہت پیچھے ہیں. وہ نعت سن تو لیتے ہیں تکلفاً, لیکن پڑھتے بالکل بھی نہیں. الگ ہونا کوئی چاہیے کہ یہ بالکل میں آپ نے بہت اچھی طرح ہماری اسکولز کالج وغیرہ میں محفلوں کا انعقاد ہوتا تھا, اور ہماری آواز اتنی اچھی تھی مگر ہم پھر بھی پارٹیسپیٹ کرتے. بالکل ایسا ہی تھا. ہم محفلوں میں میلاد کی محفلیں ہر سال ہوتی تھی اسکولوں میں, کالج میں. اس کے علاوہ بھی نعتیہ کمپٹیشن. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اسکول میں ہوتے تھے تو ڈیلی اسمبلی جب ہوتی تھی تو کوئی ایک بچہ ضرور اسمبلی میں آ کے نعت پڑھتا تھا. جی ایسا ہی. لیکن یہ سلسلہ بھی کم ہو گیا ہے. ٹیچر ابھارتے نہیں ہیں بچوں کو, اور جب ٹیچر نہیں ابھارتے تو بچہ, اس طریقے سے میں دیکھا ہے گھر میں بھی بچہ نعت نہیں پڑھتا. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بچے کو بنیادی موسیقی کی تعلیم دینی چاہیے, تاکہ جب اس کے آواز میں سر آئے گا تو اس کو شوق بھی ہوگا نعت پڑھنے کا. دیکھیں نعت اپنی جگہ بالکل ہونی چاہیے. یہ تو نعت کو تو ایک ہے نا کہ ایک تو آپ جذبہ ٹھیک ہے, ایک آپ کا سمجھ کے ایک عقیدہ ہے. تو یہ تو بالکل ہمیں ہونا چاہیے. ہمارے اسکول سے, ہمارے گھر سے ان کو تربیت ہونی چاہیے, تاکہ وہ آگے بھی بڑھیں اور یہ سلسلہ ان کی زندگی میں قائم رہے, ایک روحانیت ان کی لائف میں ہوتی رہے. تو یہ اسکولوں کی ٹیچرز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ 5-6 گھنٹے بچے اسکول میں رہتے ہیں. ٹیچرز بچہ تو اسکول میں ہوتا ہے 8 گھنٹے. بالکل صحیح بات ہے. تو بعد میں اسکول جانے کے بعد تو بیچارہ نڈال ہوتا ہے, وہ بالکل اب ہونا چاہیے سلسلہ. پھر جو اسکول اسمبلی نہیں ہوتی جن اسکولوں میں, کوشش کرنی چاہیے اسمبلیز ہوں, اور نعت شریف کی محفلیں کی کوشش کرنی چاہیے. میلاد کے مہینہ ہے تو اگر جو دیکھ سکتے ہیں, مجھے میرا میسج میں کوشش کروں جتنی بھی پرائیویٹ اسکول وغیرہ ہیں وہ چھوٹی محفل بھی ضرور اپنے اسکول میں انعقاد کریں. میں اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کروں نعمان, کہ میں نے دیکھا کہ ٹیچرز کیا کرتے ہیں کہ 1 سے 2 بچوں کو موقع دیتے ہیں, باقی کو نہیں دیتے. تو میری گزارش ہے ٹیچر سے کہ ہر بچے کو ایک جملہ کہنے کا بھی ضرور موقع دیں, تاکہ وہ اپنے دل کے جذبات کا اظہار تو کر سکیں. آج کل عمر بھائی ایسا ہو گیا کہ جو بہت اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے نا, ہم کوشش کرتے ہیں وہی پڑھیں. یہ غلط ہے, یہ غلط. وہ کہاں جائیں گے جو اپنے جذبات کا پریکٹس اس کی کیسے ہوگی, کیسے آگے آئیں گے, پھر وہ ہمیشہ پیچھے کی طرف رہ جاتے ہیں. ہمارا ایک وقت ہوا کرتا تھا ہمارے گھر میں, جب ہم اسکول کے لیے تیار ہوتے تھے تو پی ٹی وی پر دعا سن کر جاتے تھے, ورنہ یہ ہوتا تھا کہ جو چھوٹا جو ہمارا ٹیپ ریکارڈر تھا اس پہ نعتیں ضرور بجتی تھی گھر میں. میں نے دیکھا ہے گھر میں آن اینڈ آف نعتیں بجتی تھی, لیکن آج ہمارے گھر میں نعتیں نہیں بجتی ہیں. بالکل. تو وہ نعت سن کے بھی ہمارے دل میں وہ جذبہ موجود رہا, جبکہ ہمارے بچے وہ نعت سن ہی نہیں پا رہے. تو اس میں ماں باپ کا کتنا قصور ہے. نہیں بالکل یہ تو ہے, کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ابھی مجھے یاد ہے کہ اسکول سے میں آتا تھا تو سلو آواز میں نعت بجا ہوتی تھی, بجاتے تھے, خود شوق بھی لگاتے تھے, اسپیشلی ان دنوں میں تو بس ایک طرح سے سمجھ کیسے لے کر, حالانکہ وہ اتنا ایڈوانس سسٹم نہیں تھا. الحمدللہ ان دنوں میں اتنا احترام ہوتا تھا کہ ہم اس ٹائم پہ بہت زیادہ چینلز وغیرہ نہیں تھے, تو بھی ٹی وی نہیں دیکھتے تھے. تو بھی ٹی وی بہت اچھی بات. کوشش کرتے ہیں رب النور شریف کا مہینہ ہے تو صرف نعتیں سنیے, باقی وہ کچھ نہیں کرنی. ایک اور چیز میں نے محسوس کی ہے نعمان, کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ ہم جب علاقے میں باہر بھی نکلتے تو کسی نہ کسی گھر سے اس
نعتوں کی آواز آتی تھی جو ہمیں جگائے رکھتی تھی کہ ہم اس مقدس مہینے میں ہیں، لیکن اب وہ سسٹم کیوں ختم ہو گیا؟ دیکھیے پہلے حالات بھی ہیں جو آپ کو بتایا کہ معاشی حالات کی وجہ سے بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ پہلے جگہ جگہ گلیوں میں محلوں میں محفلیں ہوتی تھی، لیکن وہ سلسلہ کم ہو گیا. لیکن مساجد تو ہمارے آج بھی موجود ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے بہت زیادہ ہم خرچہ نہیں کر سکتے، سب کچھ ہے، معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، لیکن مساجد میں ان دنوں میں تو اسپیشلی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ دن کیا ہے. یہ 12 دن تو ہمیں اپنی علاقائی مسجد کے اندر محفلوں کا انعقاد ہونا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم مغرب میں عشاء میں تو ہم کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے کا درس ہو، میلاد کی محفلیں ہوں، تاکہ ہمارے بچے اس چیز سے آشنا ہو کہ کیا چیزیں ہیں، کیا ہیں، آگے ان کے جا کے ان کی زندگی کا یہ حصہ بنے. ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری زیادہ تھی، ہماری ذمہ داری زیادہ ہے ہمارے بچوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، کیونکہ آج کل بچے بہت ایڈوانس ہو گئے. بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے. بچوں کو آپ بول کے نہیں سمجھا سکتے، بچوں کو عملی اقدام کر کے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ کس طرح ہم کی لائف کو چینج کر سکتے ہیں، کس طرح ان کی چیزوں میں ضروری جو عمل ہے، کیا ہمارے عقائد ہیں، کیا ہمارے مسلک ہے. تو یہ آپ عملی طور پر جب ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور ان کو دکھائیں گے کہ یہ معاملات تھے، تو انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں میں چاہتا ہوں کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ سوشل ہو، گراؤنڈ سے بہت کنیکٹڈ ہو. کیا بنیادی چیزیں ہیں جو اس وقت نوجوانوں کو کرنے کی ضرورت ہے، ماں باپ کو کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سوال، اس کے بعد ایک اور سوال، اس کا جواب آپ پہلے دو گے. دادا دادی جو ہمارے ہوا کرتے تھے وہ میں اپنے پاس بٹھاتے تھے، ساری چیزیں سمجھاتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے لے کر جاتے تھے. مگر بہت سارے گھروں میں دادا دادی خود موبائل دیکھنا شروع ہو گیا اور وہ اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے. تو ایسے بچے کہاں جائیں پھر؟ دیکھو آج کل جو ینگ جنریشن ہے، آنے نے دیکھا بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے تھے 2 سال 3 سال کے، ان کو نہیں پتا تھا موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، ان کی چمک دمک دیکھ کے بچے رو رہے ہوتے ہیں. تو آج کل کی مائیں کوشش کرتے ہیں کہ دے دو تاکہ وہ چپ ہو جائے. وہ اپنی ذمہ داری سے سب کو دوش ہو جاتی ہے اور جان چھڑا دیتی ہے. ٹھیک ہے بچہ تو چپ ہو گیا، لیکن ان کو نہیں پتا کہ یادیں ان کو لگ گئی تو ان کے لیے پرابلم ہے. واہ بہت بڑی پرابلم ہے. میں نے اکثر اپنے اکادمین کو سنا ہے کہ اسپیشلی جو بچے ہیں نا، ان کو آپ اپنی زندگی کے 8 سے 10 سال دے دیں تو انشاءاللہ آگے آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. اگر میٹرک تک آپ نے بچوں کی پرورش اچھی کر لی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی باقی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. بہت ہی اچھی بات کی، بہت اچھی بات. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے. دیکھیں میں بہت زیادہ سوشلائز ہوں، میں ٹائم بہت کم دیتا ہوں بچوں کو، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ٹائم دوں میں بچوں کے ساتھ گزاروں. بڑی اچھی بات، کوالٹی آف ٹائم بہت ہونا چاہیے. ان کی ہر ایکٹیویٹی پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نظر رکھوں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں. لیکن ہے معاملات ہو جاتے ہیں. دیکھیں آج کل ہے موبائل کا دور، ہم بچا نہیں سکتے، ہم اپنی کوشش بھی کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں. اور نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے ان دنوں میں؟ دیکھیں آج کل میں کہوں نا کہ آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، یہ نہیں. مجھے شروعات اپنے سے کرنی ہے. اپنے سے کرنی. واہ. ہر بندے کو، ہر نوجوان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی مثبت تبدیلی آئے معاشرے میں اور اچھی تبدیلی آئے، ہم آنے والی نسلوں کو ایک اچھا پیغام دے سکے، اچھی سبق دے سکے، اچھی ایک نصیحت کر سکے، تو ان کے لیے ہمیں اپنے گھر سے شروعات کرنی ہوگی، اپنے آپ سے شروعات کرنی ہوگی، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، پھر ہم جا کے کسی اور نہیں کر سکیں گے. اس مہینے میں جو ہمارے سیٹ لوگ ہیں وہ اپنے ورکرز کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر ان کو بونس دے سکتے ہیں ربیع الاول کا، کیونکہ معاشی حالات میں یہ بھی بہت اچھا اقدام ہو سکتا ہے. میں اس بات پہ بہت اچھا آپ نے توجہ دلائی. حالات بہت آپ کو معلوم معاشی حالات کیسے ہیں، دن بہ دن مہنگائی اور معاملات ایسے ہیں کہ ایک وائٹ کالر کے لیے سب سے زیادہ پرابلمس ہے. ہم بہت ساری جگہوں پہ اپنے پیسے لگاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے آج نافلے کا بھی نکات کریں، نیاز کا بھی اہتمام کریں، لیکن یہاں کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ آپ کے اپنے ورکرز ہیں، آپ کے امپلائیز ہیں، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے آپ کے رشتے دار ہیں. ان کی ذمہ داری آپ پر پہلے بنتی ہے. آپ کو ان کا خیال رکھنا لازم ہے، بہت زیادہ لازم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور آپ کا رشتے دار بھوکا ہے، ایسا پڑوسی بھوکا ہے، تو اس کا جواب آپ کو لازمی دینا ہے. آپ کو ان چیزوں کا جواب نہیں دینا جو سمجھ لیں کہ نوافل کے ذمے میں آتی ہیں یا اس میں فرائض نہیں دے، لیکن یہ آپ کے فرائض میں آ جائے گا. ایک آپ
حق بنتا ہے کہ وہ آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کی آپ مدد کریں اور ان کی معاملات کو دیکھیں. آپ کو ڈھونڈنا ہے ایسے لوگ, کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ بظاہر لوگ ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے پریشان ہوتے ہیں, اپنی سفید پوشی کی وجہ سے بتا نہیں سکتے کسی کو. لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے, ہم کوشش کریں کہ ہم ان کو جانچیں پڑھیں اور اس طرح ان کی مدد کریں کہ ان کی کیا کہتے ہیں کہ سیلف رسپیکٹ ہے نا. میں تو کہتا ہوں کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ناظرین اس موقع پر آپ ایک گفٹ ہیمپر بنا کے جس پہ لکھا ہو کہ میلاد کی خوشی میں, بالکل اس سے کیا ہوگا, جس کو دیا جا رہا ہے اس کے دل میں بھی حضور کا عشق ہوگا اور یہ چراغ سے چراغ جلتا رہے گا. آپ ٹھیک ہے کسی اور موقع پہ مدد نہ کریں, مگر ایسے موقع پہ ضرور مدد کیا کریں. اس سے نہ صرف مدد ہوگی بلکہ جو ہمارا بنیادی عشق ہے وہ بھی قائم رہے گا. کیونکہ ناظرین جو انسان بھوکا ہوتا ہے نا, پھر اسے چاند بھی روٹی لگتی ہے. اس کے لیے عشق ہونا, عشق کا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے کہ وہ علماء کرام جو بہت زیادہ فائنینشلی مضبوط ہوتے ہیں ان کے خطاب سن کر آپ کو مزہ بھی آتا ہے. اور مسجد کا امام ہمارے جو فائنینشلی مضبوط نہیں ہوتا وہ جتنا خطاب کرے ہمیں مزہ نہیں آتا, کیونکہ اس کے الفاظ میں اس کا فاقہ جھلک رہا ہے. آپ اپنے مسجد کے امام صاحب کی بھی خدمت کریں, مؤذن کی بھی خدمت کریں, پڑوسی غریب رشتہ دار کی بھی خدمت کریں, کہ یہی موقع ہے. حضور کی سیرت مبارکہ میں یہی درج دیتی ہے. حضور نے یہی تو کیا, یتیموں کی خدمت, یتیموں کو گلے سے لگایا, ناظرین مسکینوں کو گلے سے لگایا. آپ نے جو گر رہے تھے انہیں تھام لیا. نشہ کرا کر گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. اور میرے ساتھ میں مقیس سے گزارش کروں گا کہ ایک اور نعت رسول مقبول پیش کریں, اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. باتیں ہماری ساری رات بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ جہاں نعمان ہو وہاں تو آپ کو پتہ ہے گفتگو پھر ختم ہونے کا, لیکن چونکہ تنگی وقت بھی دامن گیر ہے, اس کا بھی ہمیں احساس ہے. پھر کسی پروگرام میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی نعمان کے ساتھ. مرحبا 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 یا مصطفیٰ, مرحبا 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 یا مصطفیٰ. عید میلاد النبی ہے, دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے, دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی ہے, دل بڑا مسرور ہے. مرحبا 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 یا مصطفیٰ, مرحبا 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 یا مصطفیٰ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. مرحبا 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 یا مصطفیٰ. میں غسلی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں غسلی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا, میرا لاشا بھی کہے گا, الصلاۃ السلام. مرحبا 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 یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اہل نور تیرا، تو اہل نور تیرا، سب گرانا نور کا، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سوڑے کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست وہ ہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا، ان کے قصر قدر سے کھل ایک کمرہ نور کا، سدرہ پائی باغ میں ننھا سا پودا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، چاند چپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آخر میں ناظرین میں ہمارے معزز نعمان بھائی سے میں نام ہی لے لیتا ہوں، ناراض ہو جائیں گے، ہمارے معزز نعمان فاروق بڑھیرا سے گزارش کروں گا کہ پیغام دیں ہماری نوجوان نسل کے لیے کہ یہ ایام کتنے معتبر کتنے مبارک ہیں، یہ عام دنوں کی طرح ضائع نہیں کیے جا سکتے۔ بالکل، چونکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ نوجوانوں کی نمائندگی کی ہے الحمدللہ، سے میں نوجوانوں کو ایک میسیج دینا چاہوں گا۔ آج ربیع النور شریف کے مہینے کے نسبت سے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے، ہر نوجوان کی خواہش ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں مثبت تبدیلی لائیں، لیکن وہ کیسے لائیں؟ آج سے ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے کہ جو ایک ہم سے مسٹیک ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ آج وہ ایک مسٹیک، وہ ایک غلطی ہم چھوڑ کے ہم پازیٹیو اس پہ چل جائیں۔ فار ایگزامپل کہ اگر ہم ٹریفک کے معاملات میں سگنل کے توڑتے تو سگنل توڑنا ہم چھوڑ دیں، بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے اگر ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ہم ڈرائیونگ کرنا چھوڑ دیں، ہم کوشش کریں کہ قانون کی پاسداری کریں، کیونکہ اگر ہم قانون کی پاسداری کریں گے تو ہی ہم اس ملک کو قانون کی پاسدار بنا سکیں گے، تو اس ملک کو آگے ترقی دے سکیں گے۔ کیا بات ہے، تمام نوجوانوں کو میرا ایک پیغام ہے، کوشش کریں، اس پر عمل کریں تاکہ ہم مل کر اس ملک کے اندر ایک مثبت تبدیلی لا سکیں۔ واہ واہ واہ، ناظرین کرام، اسی پیغام کے ساتھ انجینئر حمدان میمن کو اجازت دیجیے، سکین اپنے پن کے ساتھ کہ اپن سبھی خیال رکھتے ہیں، ہم اور آپ پاکستان کے آئین کی، قانون کی پاسداری کر کے، اور پھر شریعت مطہرہ کا جو شریعت کا اصول ہے، جو شریعت کا آئین ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کا، اپنے عزیز و اقارب کا، وطن کا اور ملت کا پاک خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔